الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم علماء کرام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، واہ. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ عظیم الشان سنی اجتماع جو وادی نور آزاد میدان کے اندر منعقد کیا گیا ہے، جس میں آپ لوگوں کی شرکت اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ اب پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ اتنا عظیم ہو چکا ہے کہ ذکر رسول کو سن کر آپ اپنے سینے کو سرکار کی محبت کا مدینہ بنانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی زندگی کا آپ اگر جائزہ لیں تو ہر وہ انسان جو اپنی ذمہ داری کو بھول جاتا ہے اسے دنیا اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی. آپ دیکھیں کہ بیٹا اگر اپنی زندگی کو صحیح خطوط پر نہیں گزارتا، دنیا ماں باپ کو تانا دیتی ہے کہ تم ماں باپ نے کیسے اس کی پرورش کی کہ آج تمہاری اولاد کی زندگی ایسی بن چکی ہے. معاشرہ اور سوسائٹی کی آپ اگر جائزہ لیں، معاشرہ بگڑتا ہے، سوسائٹی بگڑتی ہے. کسی محلے کے اندر جرائم کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو وہاں کے معزز افراد کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ آپ اپنے مسلم معاشرے میں رہ کر اپنی مسلم سوسائٹی کو اچھی صورت پر ڈالنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. غرض کی دنیا اس چیز کو جانتی ہے کہ جب ذمہ دار انسان اپنی ذمہ داری کو فراموش کر جاتا ہے، معاشرے کے اندر بدامنی پھیل جاتی ہے، معاشرے کے اندر گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جرائم جو ہے وہ پنپنے لگ جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رب قدیر جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور نازل فرمانے کے بعد ایک مسلمان کی ذمہ داری کو اور امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داری کو اس آیت کریمہ کے اندر وضاحت اور صراحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. آج اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے، بے شمار تحریک وجود میں آ رہی ہے، بے شمار نوجوان میدان عمل میں قدم رکھ رہے ہیں، بے شمار تحریک قوم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پہنچانے کے لیے قدم رکھ رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان تحریکوں کی وجود سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چلے تھے تو کون سی تحریک ان کی نظروں کے سامنے تھی؟ کون سی تحریک عمل وجود میں آیا تھا؟ یاد رکھو، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ایک ہی تحریک لے کر دنیا کے سامنے چلے تھے اور وہ اسلام تحریک تھا. اسلام کسی عبادت اور ریاضت والے مذہب کا نام نہیں بلکہ ایک عالمگیر تحریک کا نام ہے. جب تک کہ مسلمان اس تحریک کو اپنی زندگی کی حرارت سمجھتا تھا، جب تک کہ مسلمان اس تحریک کو ایک انقلابی اور آفاقی تحریک سمجھتا تھا،
معاشرے کے اندر کامیابی اس کے قدم چوما کرتی تھی. اسلام ساری دنیا کے اندر ایک آفاقی مذہب کی حیثیت سے تھا اور ساری دنیا کے انسان اپنے سکون کو تلاش کرنے کے لیے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا چلا جاتا تھا. آپ اندازہ لگائے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مذہب اسلام لے کر, اسلامی تحریک لے کر میدان عمل میں قدم رکھتے ہیں, اس موقع پر کیا حال تھا, اس موقع پر کیا کیفیت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ علیکم جمعیتاً اعلان کرتے ہیں کہ میں ساری دنیا کے اور ساری کائنات کے رسول بن کر کے آیا ہوں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو امن اور شانتی کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے, انسان کو انسانیت کا درس دینے کے لیے آئے تھے. آپ اندازہ لگائے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا والوں کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کرتے ہیں, اس موقع پر دشمنان اسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار تکلیفیں ڈالتے ہیں, بے شمار مشائب ڈالتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبر و استقامت کے دامن کو تھام کر اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں اور دنیا کے اندر پنپتے ہوئے جرائم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن اخلاق کے ذریعے مٹا رہے ہیں اور دنیا کے اندر بڑھتے ہوئے گناہوں کو اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر مٹا کر ایک انسان کو انسانیت کا درس دیتے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دولت سے مشرف نہ ہوئے تھے, ان کے بھائی کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ مکہ مکرمہ میں جا کر دیکھو محمد نام کا ایک شخص پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہوا ہے, ذرا اس نئے مذہب کے بانی کی کیفیت تو بتاؤ, اس کی زندگی کے حوال تو بتاؤ. ابو ذر کے بھائی جب پہنچتے ہیں اس موقع پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ اللہ عز و جل کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں, حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. اس موقع پر ابو ذر کے بھائی بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو, تم حسن اخلاق سے انسانوں سے پیش آؤ, اچھا اخلاق سے لوگوں سے ملو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تلواروں سے انسان کی گردن جھک جاتی ہے اور حسن اخلاق سے انسان کا دل جھک جایا کرتا ہے. اس لیے تم حسن اخلاق سے پیش آؤ, اچھا اخلاق سے لوگوں سے ملو. یا رسول اللہ. جب وہ سنتے ہیں اور سننے کے بعد ابو ذر کے پاس پہنچتے ہیں, عرض کرتے ہیں میں نے محمد عربی جیسا داعی نہیں دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دعوت دینے والا نہیں دیکھا. وہ تو ہمیں اچھائیوں کی تعلیم دیتے ہیں, حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. آپ غور کریں, جب تک کہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق موجود تھے, اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا تھا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, آپ تاریخ کو غور سے پڑھیں, آپ دیکھیں گے کہ جب مسلمانوں کو ذلیل کرنا مقصود ہوا تو سب سے پہلے ان کے سینوں سے عشق رسول کو چھینا گیا اور اس کے بعد اس قوم مسلم کو گناہوں کے تک گہرائیوں کے اندر ڈال دیا گیا, نبی سے رشتہ توڑ دیا گیا, اسلام سے تعلق توڑ دیا گیا اور اس کے بعد مسلمانوں کے دلوں کے اندر مغربی تہذیب کو اتنا داخل کر دیا کہ یہ کام نبی کا کلمہ تو پڑھے لیکن نبی کے فرمان کا عامل نہ بنے, ایک کھوکھلے مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے اندر پنپتی رہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, آپ تاریخ کو غور سے پڑھیں, آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کا جائزہ لیجئے. سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جانے کا منصوبہ بناتے ہیں, دشمنوں کا گھیراؤ کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. آج ہم جینے کی آرزو رکھتے ہیں, وہ مجاہدین مرنے کی تمنا رکھتے تھے. آج ہم جینے کی آرزو کے اندر, جینے کی ہوش کے اندر عیاشیوں کے اڈوں کو ہم نے آباد کر دیا. آج ہم نے جینے کی تمنا کے اندر ناچ گانے اور رقص سرور کی محفل کے عاشق بن گئے. لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے اسلام سے محبت کرتے تھے تو پیغمبر اعظم کے فرمودات کو پہنچانے کے لیے جینے کی آرزو نہیں رکھتے تھے, بلکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ جان خدا کے حضور اسلام کے لیے قبول ہو گئی تو اس سے بڑھ کر کیا کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے عیسائی جاسوس ملنے کے لیے پہنچتے ہیں. اس موقع پر صلاح الدین ایوبی کے پاس ان کا بیٹا موجود تھا. صلاح الدین ایوبی اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے, اچانک عیسائی جاسوس کا ایک ٹولہ آتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ یہ لوگ آئے ہیں, ان سے گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا تو بیٹے کا چہرہ اترا ہوا نظر آ رہا ہے. بیٹے سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے بیٹے؟ بیٹے نے کہا ابا جان یہ آنے والے کون لوگ ہیں, یہ کون ہے؟ اسی موقع پر صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ عیسائی ہے. بیٹا پوچھتا ہے ابا جان یہ مرد ہے یا کون ہے؟ کہا مرد ہے. بے ساخت اس بچے نے فرمایا
बगैर दाढ़ी के नहीं देखा, इनके चेहरे के ऊपर दाढ़ी नजर नहीं आती, मैं उन्हें कैसे इंसान तस्वुर करूं, कैसे मर्द तस्वुर करूं। उसी मौके पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन ईसाई ग्रुप से कहा कि तुम चले जाओ, थोड़ी देर के बाद आना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी देर के बाद जब वो काफिला आता है, आप अपने बेटे को रुखसत कर चुके होते हैं। उन ईसाइयों ने कहा, ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये तो तुम बताओ कि तुमने अभी हमें थोड़ी देर के लिए क्यों चला कर दिया था। उसी मौके पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया था कि हमारे माशरे के अंदर जो भी मुसलमान होता है, आज तक किसी मुसलमान को मेरे बेटे ने बगैर दाढ़ी के नहीं देखा, इसलिए उसको ताज्जुब हो रहा था, उसे अफसोस हो रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये उस दौर की बात आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जिस दौर के अंदर पूरी दुनिया की बातिल ताकतें इस्लाम को मिटाने पर आमादा थी, मुसलमान की इबादत गाहों पर कब्जा करना यह उनकी जिंदगी का मशगला था। लेकिन कुर्बान जाइए मुजाहिदीन की जिंदगी पर कि जिन्होंने अपने बच्चों की रगों के अंदर इस्लाम की अज़मतों को दाखिल कर चुके थे, पैगंबर आज़म की मोहब्बत को दाखिल कर चुके थे, इस्लाम की अज़मतों को दाखिल कर चुके थे। आज के दौर के अंदर अगर कोई मर्द मुसलमान दाढ़ी वाला नजर आता है, बच्चे ताज्जुब से पूछते हैं, ये कोई मौलाना तो नहीं है, ये मस्जिद के इमाम तो नहीं है, ये किसी खानकाह के बुजुर्ग तो नहीं है, ये मौज़िन तो नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज दाढ़ी रखने पर ताज्जुब होता है और पहले दाढ़ी न रखने पर ताज्जुब होता था। ये ज़हन मुसलमानों का कैसा बना, ये बच्चों के दिलो दिमाग में ये बातें कैसे आई। तो याद रखो, ये हमारी तरबियत का नतीजा है, ये हमारी कोताहियों का नतीजा है। याद रखो, जब कोई बाप अपने बेटे की तरबियत और अपनी औलाद की तरबियत पर नजर नहीं रखता, कल बरोज़ क़यामत उस बाप को अपने बेटे के सिलसिले में सवाल पूछा जाएगा। हर बाप अपने घर वालों के लिए दाई की हैसियत से है, बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को दीन सिखाए, बाप की जिम्मेदारी है कि अगर अपने बेटे को बुरा काम करते देखे तो उसे रोके। लेकिन आज के दौर के अंदर अगर बाप बुराई करता होगा, बेटा कैसे नेकी करेगा। आज के दौर के अंदर माँ बाप अपने बच्चों को कहते जाओ नमाज के लिए और खुद घर में बैठकर वीडियो देख रहे होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ से बच्चा नेकी की तरफ माइल होगा, कहाँ से बच्चा नेकी की तरफ माइल होगा। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज मुख्तलिफ तहरीकों के वजूद का सबब सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया के अंदर निजाम दावत खत्म हो चुका है, मुसलमान नेकी की तरफ लोगों को बुलाना छोड़ चुका है। बल्कि आज तो अगर दावत दी जाती है तो गुनाहों की दी जाती है। बेशुमार तालीम याफ्ता, बेशुमार सरमायादार अगर किसी को मदऊ करते हैं तो शराब की महफिल में दावत देते हैं, आओ एक एक जाम मिल करके पी लेंगे, आओ कसीनों में चल करके याशी करेंगे। आज दावत दी जाती तो गुनाहों की। ऐसे मौके पर जरूरत हर नौजवान की है कि हर नौजवान मैदान अमल में कदम रखे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस उम्मत को खैर उम्मत का ताज क्यों मिला, हमें खैर उम्मत का ताज क्यों मिला। कुर्बान अपनी किस्मत पे हमको होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि आज हमें इतना बुलंद वाला ताज अता फरमाया, हमें इतना ऊंचा ताज अता फरमाया। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आप तारीख का बागौर मुताला करें, आप देखो कि मुसलमानों को जलील करने के कैसे मंसूबे बन रहे हैं। अगर कोई मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, ऐसी तहरीकों को वजूद में लाया जाता है जो नबी की मोहब्बत को सीने से निकाले। अगर कोई मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है तो ऐसे अफराद को वजूद में लाया जाता है जो हाईली क्वालिफाइड हो और ये कहे कि अरे नमाज पढ़ना ये तो वो पढ़े जिसके पास ऐश के सामान ना हो, जो तंदस्त हो वो नमाज पढ़े। इसलिए आप अगर पूरी दुनिया का जायजा लेंगे तो करीम तबका, दौलतमंद तबका, सरमायादार तबका, तालीम याफ्ता तबका मस्जिद में आपको नजर नहीं आएगा। मस्जिद में अक्सरियत लोगों की होगी जो माली एतबार से कमजोर होगे, जो दौलत के एतबार से कमजोर होगे। मुआशरे ने ज़हन बना दिया कि मस्जिद में वो जाए जिसके पास दौलत ना हो। मैं पूछना चाहता हूँ, पैगंबर आज़म से बढ़कर के कौन दौलतमंद होगा? हजरत उस्मान गनी से बढ़कर के कौन दौलतमंद होगा? लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाते थे और अपने रब की बारगाह में सजदा सुजूद होते थे। बताओ, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में आज जितनी आलीशान मस्जिदें हैं वैसे मस्जिदें नहीं थी, बल्कि उस दौर की मस्जिद की कैफियत खुद सहाबा फरमाते हैं कि छत खजूर के पत्तों की होती, जमीन मिट्टी वाली होती और अगर बारिश गिरती थी तो उसके सबब से जमीन की मिट्टी चीकर बन जाती थी। और मेरे आका जब सजदे में जाते थे तो पेशानी पर चीकर लग जाती थी। बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर के कौन तबीब होगा? अरे दुनिया का तबीब मरीज से पूछ कर नुस्खा लिखता है और मेरे आका देख कर बता देते हैं, मेरे आका देख कर इलाज फरमाते हैं। दुनिया का तबीब जब इलाज करता है तो सिर्फ जिस्मानी इलाज करता है, लेकिन जब मुस्तफा जान रहमत इलाज करते हैं तो जिस्म का भी इलाज करते हैं, रूह का भी इलाज
इत्तेहाद करते हैं। सुभान अल्लाह। इतने नारे बड़े तबीब, तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इतने बड़े तबीब, दुनिया का इंजीनियर तामीर करता है, उसे अपने तामीर पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब मुस्तफा जान रहमत तामीर करते हैं, खुदा पर भरोसा करके ऐसा तामीर करते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे मिटा नहीं सकती। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल तबीब बिठे, अल्लाह के रसूल इंजीनियर बिठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े दौलतमंद बिठे, लेकिन बताओ तालीम याफ्ता तक का यूं मस्जिद से दूर हो गया। ये दुश्मनाने इस्लाम का मंसूबा है कि मुसलमानों को खाने खुदा से दूर कर दो, मुसलमानों को मस्जिदों से दूर कर दो, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दो, मोहब्बत रसूल से दूर कर दो। आज जब इन्होंने देखा कि इसमें किसी हद तक कामयाबी मिल गई और कुछ तबके ऐसे उभर गए, कुछ अफराद ऐसे मैदान में आए जो दुनिया वालों को मुस्तफा जान रहमत की सुन्नतों काबिल बनाना चाहती है, जो दुनिया वालों को पैगंबर आजम के नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, जो दुनिया की मुकद्दस बहनों को, इस्लाम की मुकद्दस शहजादिया को पर्दे का पाबंद बनाना चाहती है। लिहाजा कानून बनाया गया, मंसूबे बनाए गए कि उस लड़की को कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा जो लड़की पर्दे की पाबंद होकर के आए। उसको अगर कॉलेज में आना है तो उसको स्कार्फ उतारना पड़ेगा, उसको पर्दा छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई मर्द सरकार मदीना की सुन्नतों का आमिल बन जाए, दुश्मनों ने ऐलान कर दिया ये फंडामेंटलिस्ट है, इसके ऊपर तुमको निगाह रखनी पड़ेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज इस तरीके से मुसलमानों को कुचलने की साजिश चल रही है, मुसलमानों को जलील करने की साजिश चल रही है, और कुछ मुसलमान उनके दामे फरेब में आकर बेसाख्ता ये कहते हैं अरे ठीक है हमको इतना दत्यानों से नहीं ख्याल रखना चाहिए, अरे ठीक है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हमको क्या जरूरत है कि हम दाढ़ी रखें। एक तबका ऐसा भी वजूद में आया जो दाढ़ी को हद शरअत से कम और इतनी दाढ़ी के दूर से नजर आए, उसको जायज करार देता हुआ नजर आता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के अज़हार मैदान अमल में कदम रख चुके हैं और कौम मुस्लिम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर करने के लिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान से, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की ताकत से और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मदद से, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की कुदरत से मुसलमानों को दूर करने की ये साजिश बन रही है। खैर उम्मत का मुसलमानों को दूर करने की ये साजिश बन रही है। फंडामेंटलिस्ट का नाम बहुत ज्यादा सरकार की सुन्नतों का आमिल हो गया, बहुत ज्यादा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, उसने दाढ़ी रख ली, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में तड़पने लगा, बहुत आगे निकल गया, इसको मोहब्बत में डूब गया, उसे टेररिस्ट का नाम दे दिया जाता है, उसको दहशतगर्द का नाम दे दिया जाता है। ये बहुत बड़ी गाली है जो आज मुसलमानों को दी जा रही है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, दुश्मनों ने देखा है कि ईवान बातिल में ज़लज़ला वही कौम किया करती है जिसके ज़बान पर मुस्तफा का नगमा हुआ करता था। ईमान बातिल के अंदर वही कौम ज़लज़ले पैदा कर देती है जिसके एक हाथ में कुरान मुकद्दस होता था और एक हाथ में तलवार होती थी। आज मुसलमानों को इन चीजों से दूर रखने का मंसूबा सिर्फ इस बुनियाद पर है कि जब ये कौम अपने नबी से दूर हो जाए, अपने मजहब से दूर हो जाए, जब ये कौम खुद ब खुद दहशत के मारे, डर के मारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को छोड़ने लग जाए, तो फिर इस कौम को हलाक करने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बल्कि चंद ही दिनों के अंदर इन मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा। आप देखो कि जिसके शिकम के अंदर हलाल को लुक़मा जाता है वो कौम हमेशा कामयाब रहती है। इन लोगों ने गिज़ाओं के अंदर हराम शय को दाखिल कर दिया ताकि मुसलमान का ईमान कमजोर हो जाए। आप देखो कि कितने बेहतर इख्तियार किए जा रहे हैं इस कौम मुस्लिम को जलील और रुस्वा करने के लिए और नाकाम करने के लिए, और कौम है जो उनके दामे फरीब की शिकार हो रही है। कहते हैं कि सब चलता है, चला लो, नहीं नहीं, अगर तुमने अपनी जिंदगी को ऐसी बना ली तो उस दिन का इंतजार करो जो बोस्निया में मुसलमानों का हाल हो रहा है। याद रखो उस कौम को रब्बे कदीर हलाक कर देता है जो कौम अपने नबी से रिश्ते को तोड़ देती है, नबी के फरमान का फरामोश कर जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जहन बनाया जा रहा है। एजुकेटेड तबका दीन के काम के लिए एक ऐब तसव्वुर करता है। एक वो दौर था कि मुसलमान जिसे भी गोशे में जाए उसका काम यही था कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, अच्छाइयों का हुक्म दे, बुरी बातों से रोके। लेकिन आज अगर अपने किसी मुसलमान भाई को गुनाह करते ही देखता है तो कहता है कि वो जाने और उसका काम जाने। ये हमारी गफलत, ये हमारी नजरअंदाजी कल बरोज़े क़यामत हमें खुदावंद कुद्दूस जल्ल शानहू की बारगाह में ज़लील और रुस्वा कर देगी। हमें एक दाई बनकर दुनिया में आए हैं, हम पैगंबर आजम के मिशन को दुनिया वालों तक पहुंचाने के लिए आए। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी किस्मत पे फख्र करो कि खैर उम्मत का ताज देकर
اتنا اونچا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 ایسے مسلمان ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک 1000 کے ساتھ 70,000 افراد اللہ عز و جل ان 1000 کے ساتھ داخل فرمائیں گا۔ فاروق اعظم حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارشاد کے اور اس حدیث کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے اور بری باتوں سے روکنے کے اندر گزارتے ہیں۔ عزیزان ملت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام کی زندگی پاک کا جائزہ لے، اولیاء کرام کی زندگی پاک کا جائزہ لے، آپ اندازہ لگائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اپنے بچوں کے سامنے تاجدار کائنات کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ ہمارے حضور کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رہ کر آسمان کی خبر رکھتے ہیں۔ حضرت عمار اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہم کفر و ضلالت کے اندر اپنی زندگی کے لمحات گزارتے تھے، انہوں نے جینے کا سلیقہ ہمیں بتایا ہے، انہوں نے جینے کے انداز میں بتایا ہے۔ بیٹے کے سامنے تاجدار کائنات کے فضائل بیان کرتے ہیں تو بیٹے کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت بیٹھ گئی، سرکار مدینہ کا نام اپنی زبان پر گنگنانا شروع کیا، ہمارے محمد، ہمارے محمد، ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے سرکار، بس یہ کہتا بچہ جا رہا تھا، گنگناتا جا رہا تھا، آقا کا نام لیتا جا رہا تھا۔ اچانک وہ بچہ جب گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے حضور کے نام کی رٹ لگاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری جان قربان ہو، میرے آقا میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ دشمنان اسلام نے دیکھا کہ یہ بچہ سرکار مدینہ کا نام لے رہا ہے، اسی موقع پر اس بچے کو گرفتار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تم اس محمد کا نام لے رہے ہو، وہ محمد کہ جس نے ہمارے مذہب کو نقصان فرمایا، وہ محمد جو ہمارے معبودان باطل کے سامنے سے سر جھکانے سے منع فرما رہا ہے، تم اس محمد کا تذکرہ کر رہے ہو، ہم تم کو زندہ ختم کر دیں گے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ ان بچوں نے بھی ساتھ کہا ارے نادان، محمد کے نام کے تذکرے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ سن لے، ہم نے ہمارے باپ سے سنا ہے کہ محمد کا نام لینا خدا کی بارگاہ میں بے پناہ جو ثواب لینے سے برابر ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ محمد کی ذات وہ ذات ہے کہ کل بروز قیامت ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے، لہذا اگر تم جان لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن ہم محمد کا نام نہیں چھوڑ سکتے، آقا کا نام نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ معاملہ یہ ہوا کہ جب ان بچوں پر دشمنوں نے حملہ کرنا چاہا، ان کے اہلیہ باہر تشریف لائی اور حضرت عمار بھی باہر تشریف لائے، اور اس کے بعد اس پورے قبیلے کو ان دشمنوں نے بے پناہ تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ جب اس پورے قبیلے کی تکلیف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بے ساکھ تو فرمایا اے آل یاسر تم صبر کرو، جنت میں تمہیں انشاءاللہ میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا قبیلہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان قربان کرتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آج تم اپنے بچوں کے زبان پر یہ جملے کیوں جاری نہیں کرتے کہ تمہارا بچہ سرکار کا نام لے، تمہارا بچہ نعت مصطفیٰ گنگنائے؟ آج کا بچہ تو گانے گنگناتا ہے تو مائیں خوش ہوتی ہے، آج کا بچہ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف زندگی گزارتا ہے تو مائیں خوش ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھو جو اسلاف سے ہمیں زندگی ملی ہے اور جو ہمیں پیغام ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اپنے بچوں کو غلام رسول بنائیں اور اپنے بچوں کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دعوت کا مزاج ختم ہو چکا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں، پھیلنے دو، کیا ضرورت ہے اچھی باتوں کے حکم دینے کی، کیا ضرورت ہے بری باتوں سے روکنے کی؟ لیکن سنو جو قوم اپنے فرمان کو فراموش کر جاتی ہے اس قوم کی تقدیر کے اندر تاریخ لکھ دی جاتی ہے، اس قوم کے مقدر کے اندر ظلمات لکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ قوم زندہ رہتی ہے جو اپنے منصب کو، اپنے مقام کو اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود مبارک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلی اللہ تعالی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الدنیا سجن للمؤمنین،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. آج دنیا کے قید خانے کے اندر عیش کی زندگی گزارنے کی تمنا ہے. آج دنیا کے قید خانے کے اندر انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس کر اپنی آخرت کو برباد کرنے کی طرف آمادہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن سنو تم دنیا کے عیش کے قیدی بن کر کے نہیں آئے, تم مصطفیٰ کے قیدی بن کر کے آئے ہو. سبحان اللہ. تاجدار کائنات کے غلام بن کر کے آئے ہو. اور سن لو, جب مصطفیٰ جان رحمت کا قیدی بن جاتا ہے اسے جہنم سے آزادی مل جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جو دنیا کی قید کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے, جو دنیا کے اندر اپنے رنگ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور عیش اور گناہوں کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے, وہ جہنم کا قیدی بن جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صحابہ کرام کی زندگی پاک کا جائزہ لے, اولیاء کرام کی زندگی پاک کا جائزہ لے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا جائزہ لے. آپ اندازہ لگائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کر رہے ہیں, صحابہ کرام کو تیار کر رہے ہیں. آپ غور کریں, صحابہ کرام مسئلے لے کر نہیں جا رہے تھے, صحابہ کرام بارود اور یہ ساری چیزیں لے کر نہیں جا رہے تھے, بلکہ ان کے پاس سب سے بڑی دولت تھی تو وہ ان کی حقانیت کی دولت تھی, حسن اخلاق کی دولت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق لے کر ان لوگوں کو دنیا کے سامنے بھیجا. دنیا نے ان کی زندگی دیکھی, ان کے صبح و شام دیکھے, کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے. آج مسلمانوں کی زندگی دیکھ کر کوئی اسلام کے قریب آنا نہیں چاہتا. ہمارے بچوں کو دیکھو, ایجوکیشن ختم ہو گیا. ہمارے بچوں کے لاڈ دیکھو, ان کے زبانوں پر نت نئے گانے نظر آ رہے ہیں. اے قوم کے نوجوانوں, یاد رکھو کہ تم ہی تھے جس کے سبب سے ایوان باطل کے اندر زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا. وہ کون سی طاقت تھی کہ مجاہدین اسلام جب میدان میں قدم رکھتے تھے کشتیوں میں سوار ہو کر کے آتے تھے, کشتیوں کو آگ لگا کر میدان میں قدم رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جان دے دیں گے لیکن کامیابی ہمارے قدم چومے گی, اس لیے کہ مصطفیٰ کا دیوانہ دنیا کی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا, اللہ اس کے رسول پر بھروسہ کرتا ہے. اے اسلام کے مقدس شہزادوں, اپنے اعمال کو سنوارو, اپنے بچوں کو دین کی راہ میں قربان کرو. یاد رکھو, جس گھر کا بچہ سمجھ جاتا ہے اس گھر کا پورا نظام سمجھ جاتا ہے. باپ بچے کی زندگی کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا نمازی ہے, میں اگر شراب کے اڈے پہ جاؤں گا دنیا کہے گی کہ چھوٹا بچہ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے, اور باپ شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے, شرم کے مارے باپ نمازی بن جائے گا. اے اسلام کے مقدس شہزادوں, اپنے اعمال کو سنوارو, نظام دعوت کو عام کرو, ایک ایک بھائی سے ملو, اگر کسی میں برائی دیکھو تو اسے روکو, اچھائیوں کے حکم دو, بری باتوں سے روکو. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں کیوں پیدا فرمایا. کبھی آپ نے غور کیا, کبھی آپ نے سوچنے کی زحمت فرمائی. مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شیر, ایک بیڑیا اور ایک لومڑی تینوں شکار کے لیے نکلتے, تینوں شکار کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں شکار مل گیا, ہرن, بکری, خرگوش, شکار مل گیا, شکار کر لیا گیا. اس کے بعد شیر نے بھیڑیے سے پوچھا کہ اب شکار تو ہو چکا ہے لیکن اب اس کو تقسیم کیا جائے, اس کو تقسیم کیا جائے. تو بھیڑیے نے کہا کہ آپ شیر و ہرن لے لو, میں بھیڑیا بکری لے لیتا ہوں اور لومڑی کو خرگوش دے دو. اتنا سننا تھا کہ شیر نے کہا میں جنگل کا راجا ہوں, تم کون ہوتے تقسیم کرنے والے. بس شیر کو جلا لایا اور اسی موقع پر اس نے بھیڑیے کو ختم کر دیا. اس کے بعد شیر نے لومڑی سے پوچھا کہ تو بول تیری کیا عرض ہے. لومڑی نے کہا کہ آپ ایک کام کریں, آپ ہرن بھی لے لیں, آپ بکری بھی لے لیں اور خرگوش بھی لے لیں, جو کچھ بچے آپ مجھے عطا فرما دیجیے گا, جتنا آپ کا کھانا کھا لے. شیر نے کہا کہ لومڑی تمہاری بات سے میں بہت خوش ہوا ہوں, جائیے تینوں شکار میں نے تجھے دے دیے, یہ تینوں شکار میں نے تجھے دے دیے, میں تو جنگل کا راجا اور بھی شکار کر لوں گا. لیکن لومڑی یہ تو بتا کہ تو نے کس طریقے سے یہ بات کہہ دی, کہاں سے تجھے سبب ملا ہے. لومڑی نے کہا کہ میرے پہلے میں نے بھیڑیے کا حشر دیکھ لیا تھا, اس نے تمہارے ساتھ بغاوت کی, بلند آواز میں تمہارے ساتھ گفتگو کی, اس لیے میں نے طے کر لیا کہ میں سارا معاملہ تمہارے سپرد کر دوں گا. مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت کو نقل فرمانے کے بعد امت مصطفیٰ کو اشارہ فرماتے ہیں کہ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں, اللہ نے تمہیں آخری نبی کی امت میں اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ اگلے نبی کی امتیوں کا حشر تمہارے سامنے ہو کہ وہ نبی کی امتی جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی, ان کے نبیوں کی
नाफरमानी की तो उनका हश्र क्या हुआ। लेकिन अगर उसके बावजूद तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो अगले नबी की उम्मतों का हुआ है। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, ये सारी चीजें इसलिए हैं ताकि हम अगले नबी की उम्मतों के सिलसिले में गौर करें। आप देखें कि जिस जिस नबी की उम्मतों ने नबी के इरशाद के खिलाफ जिंदगी गुजारी, उनकी शक्लें बदल दी गई, उन्हें मुख्तलिफ अज़ाबों में गिरफ्तार किया गया। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, ये सारी इबरत की बातें हैं और इसीलिए आप देखें कुरान मुकद्दस को अल्लाह ने आखिरी खिताब बनाकर भेजा, हुजूर को आखिरी नबी बनाकर भेजा और उम्मत मुस्तफा को आखिरी उम्मत बनाकर भेजा। मैं पूछना चाहता हूँ, सीडी, डीवीडी, ऑडियो, वीडियो, प्रचार कैसेट बनवाने के लिए तशरीफ लाएं लिम्रा एजेंसी, गुइन रोड चौराहा, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789। दूसरा नंबर 9305328319।